ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبول قائما فلا تصدقوا، جو شخص تم سے یہ بیان کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر قضائے حاجت فرماتے تھے تو تم اس کی تصدیق نہ کرو، اس کی بات کو نہ مانو۔ تو اور پھر فرمایا کہ ما کان یبول الا قائدا، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تو بیٹھ کر ہی قضائے حاجت فرماتے تھے۔ تو جو تمہیں یہ بیان کرے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کھڑے ہو کر قضائے حاجت کرنے کا تھا، تو فرمایا کہ تم اس کی بات کو نہ مانو، اس کی تصدیق نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور آپ کا اسوہ نور اور آپ کا جو طریقہ کار قضائے حاجت کا تھا، فرمایا کہ وہ بیٹھ کر تھا۔ اب بیٹھ کر ہی سنت ہے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا خلاف سنت ہے۔ اب اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا جائے اور بیٹھ کر کیا جائے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ اب ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے تو جسم پر اور لباس پر قطروں کے گرنے کا اور پڑنے کا زیادہ اندیشہ اور خدشہ رہتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہی سب سے بہترین طریقہ ہے انسانی زندگی کے گزارنے کا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی طریقے کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا۔ قرآن پاک میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی بہترین نمونہ ہے۔ تو ہر حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نمونہ اور ماڈل پیش فرمایا، اس کو قرآن نے کہا کہ حسنہ، وہ ایک بہترین ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے وہ زندگی کا بہترین طریقہ ہے، اس سے بہتر طریقہ اور ہو نہیں سکتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ فرمایا کہ وہ بیٹھ کر رفع حاجت کا تھا، کھڑے ہو کر نہیں تھا، اس لیے کہ کھڑے ہو کر اگر کیا جائے تو اس میں جسم گندا ہونے کا خدشہ موجود رہتا ہے، اور لباس کے گندے ہونے کا جو ہے وہ اندیشہ موجود رہتا ہے کہ کھڑے ہو کر اگر قضائے حاجت کریں گے، پیشاب کریں گے تو اس کے قطرے جو ہے وہ جسم پر، لباس پر پڑیں گے۔ اور دوسرا اس میں شرم و حیا کا پہلو بھی زیادہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر قضائے حاجت کریں تو اس سے آپ کی بے پردگی زیادہ ہوگی، لیکن جب آپ بیٹھ جائیں گے تو اس طرح آپ جو ہے وہ چھپ جائیں گے، حجاب اور ستر جو ہے وہ آپ کو زیادہ حاصل ہوگا۔ تو اسلام شرم و حیا کا مذہب ہے، اس میں جتنا جو ہے وہ شرم و حیا زیادہ ہے تو وہ پسندیدہ عمل قرار پاتا ہے۔ تو اب کھڑے ہونے کے مقابلے میں بیٹھ کر جو ہے وہ زیادہ شرم و حیا اور ستر و حجاب حاصل ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر آپ کی جو پسندیدہ جو حالت ہے وہ بیٹھنے والی ہی حالت ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ کوئی اگر تمہیں یہ بتائے کہ آپ کھڑے ہو کر یہ عمل کرتے تھے تو ہرگز ان کی بات کو نہ ماننا، آپ کا جو عمل ہے تو وہ بیٹھ کر ہی ہے۔ تو اسی طرح اس میں تہذیب بھی نمایاں نظر آتی ہے کہ اگر کھڑے ہو کر آپ پیشاب کریں تو اس سے جو ہے یعنی ظاہر ہے کہ ایک بد تہذیبی جو ہے وہ کہ جانوروں کی طرح جو ہے وہ عمل کیا جا رہا ہے، لیکن جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر یقیناً جو ہے یہ ایک تہذیب کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر جو چیز جو ہے وہ سنت قرار پائی تو وہ بیٹھ کر ہی قضائے حاجت اور رفع حاجت کرنے کے حوالے سے ہمارے سامنے ہے۔ اور دوسرا جو ہے اس حوالے سے اگر کوئی عذر ہو، یعنی کسی کو کوئی مسئلہ ہے، فزیکلی کوئی آدمی اس حوالے سے بیٹھ نہیں سکتا تو سوائے کھڑے ہو کر قضائے حاجت کرنے کے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا، تو یہ ایک استثنائی صورت ہوتی ہے، اس کو عذر یا مجبوری شرعی کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے تو ظاہر ہے کہ رخصت ہے اور آدمی کو کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر وہ کھڑے ہو کر قضائے حاجت کرتا ہے کسی عذر کی وجہ سے، یعنی جسمانی طور پر معذور ہے کہ وہ جو ہے یعنی بیٹھ کر ہی نہیں سکتا، یا بیمار ہے تو کوئی ایسی بیماری ہے، کوئی ایسا جو ہے جسم پر کٹ لگا ہے،
کوئی اس طرح کی اس کی حالت چل رہی ہے کہ بیٹھنا ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر وہ اگر کھڑے ہو کر قضاء حاجت کرے تو اس کی رخصت موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر جو ہے یعنی نیچے بیٹھنے سے مزید گندگی جو ہے وہ جسم پر یا لباس پر لگنے کا اندیشہ ہو تو بھی کھڑے ہو کر اگر کرتا ہے تو یہ بھی ایک شرعی عذر ہوتا ہے، یعنی اور یہ ثابت بھی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ سنت بیٹھ کر کرنے کا، لیکن اگر کوئی مجبوری اور عذر ہے کہ نیچے گندگی پڑی ہے یا جسم کو کوئی تکلیف ہے تو اس حوالے سے اگر رفع حاجت اور قضاء حاجت کھڑے ہو کر کی جائے تو گناہ نہیں ہوگا۔ بصورت دیگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اکثری اور معمول کا جو طریقہ اور اسوہ حسنہ اور سنت طیبہ ہے تو وہ بیٹھ کر قضاء حاجت کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب